السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ نور مکمل ہوئی اور اب سورہ فرقان شروع ہونے جا رہی ہے۔ سورہ فرقان جو سورہ نور کے بعد آتی ہے، اس میں 77 آیات ہیں، یعنی 77 اور 6 رکوع ہیں، اور یہ سورہ مکی سورہ ہے۔ جیسا کہ مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ مکی صورتیں عام طور سے تذکیر پر، تبشیر پر مشتمل ہوتی ہیں، جنت کی بات، دوزخ کی بات، عقیدے کی بات، نبی کی رسالت کی بات، اور اللہ رب العزت کی توحید الوہیت کو اجاگر کرنا، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں عمومی طور پر، ان کے اندر احکامات نازل ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو سورہ تھی وہ تو سورہ نور تھی، بہت سارے احکامات پر مشتمل تھی۔ اب یہ مکی سورہ ہمارے سامنے ہے جو سورہ فرقان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسوہ بنایا ہے، ایک نمونہ بنایا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تھے، اس وقت ان پر اذیتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مصیبتوں میں گرفتار تھے۔ آپ کے لیے حق کی دعوت دینا آسان نہ تھا۔ جو لوگ آپ پر ایمان لاتے تھے، ان کو اپنے ایمان کو ظاہر کرنا بھی بڑا مشکل تھا اور بڑا ایک دشوار طلب امر تھا۔ کفار اپنی پوری طاقت کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ جو شخص نماز پڑھتا تھا، خانہ کعبہ کے پاس اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا تھا، صحن حرم میں نماز پڑھنا چاہتا تھا، تو لوگ اس کو مارتے تھے، پیٹتے تھے۔ حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی لاد دی گئی۔ لوگ آپ کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، تانا کستے تھے، برے برے القاب کہتے تھے۔ آپ کے پیچھے نوجوانوں کو اور بچوں کو ابھار دیا جاتا تھا جو تالیاں پیٹتے ہوئے چلتے تھے۔ تو یہ وہ صورتحال ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تکلیفوں کو، ان تمام مصیبتوں کو آپ نے برداشت کیا اور حق کی دعوت کا آپ اعلان کرتے رہے، توحید کا اعلان کرتے رہے۔ جو لوگ آپ پر ایمان لائے، جنہیں مہاجرین اولین کہا جاتا ہے، جو بالکل السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو بالکل سابقین اولین میں سے ہیں، شروعات میں ایمان لانے والوں میں سے، وہ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ اسی چکی میں پس رہے تھے، انہی مصیبتوں کے دور سے گزر رہے تھے۔ عزیزان محترم، ہمارے لیے اس کا بڑا اسوہ موجود ہے، ہمارے سامنے نمونہ موجود ہے کہ مسلمان جب ان پر کفر کی یلغار ہونے لگے، جب انہیں پریشانیاں گھیر لیں، جب ایمان کا بچانا مشکل ہونے لگے، جب یہ معلوم ہونے لگے کہ اگر آدمی ایمان کا اعلان کرے گا، اسلام کا اظہار کرے گا، حق بات کا اعلان کرے گا، تو مصیبتیں اسے چاروں طرف سے آ گھیریں گی۔ ایسے موقع پر وہ جس صبر کا مظاہرہ کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دور کے صحابہ کرام نے کیا، انہوں نے اپنے ایمان پر ثابت قدمی دکھائی، مضبوطی کے ساتھ وہ جم گئے اور ڈٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے مکے کے اندر کبھی آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ نے، لوگ ستاتے تھے آپ کو، لیکن کبھی آپ نے اپنی زبان سے کوئی غلط الفاظ نہیں نکالے۔ آپ نے اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا ہے، وہ کردار پیش کیا ہے، وہ سچائی کا، امانت داری کا، صداقت کا وہ پیمانہ آپ نے پیش کیا ہے کہ لوگ جس کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اسلام کی حقانیت آپ نے روشن فرمائی، سچائی آپ نے ظاہر فرمائی۔ آپ نے بتایا کہ یہ بندو تم اللہ سے کس قدر دور جا رہے ہو،
جس اللہ کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے تھی، جو آسمان اور زمین کا خالق ہے اور پوری کائنات کا خالق ہے، تم اس سے کس قدر دور ہو گئے ہو، اس اللہ کی طرف پلٹ کر آؤ۔ پھر کفار یہ دیکھتے تھے کہ یہ مسلمان مار کھا رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، لیکن ان کی سچائی میں کوئی فرق نہیں آیا، ظلم کا بدلہ انہوں نے ظلم سے نہیں دیا، یہ غلط راستے پر نہیں چلے، یہ بد کرداری پر نہیں آئے، بلکہ ان کا کردار انتہائی صاف ستھرا ہے، اور جو ایمان میں داخل ہو جاتا ہے وہ تو اور نکھر جاتا ہے۔ پہلے تو وہ شخص جو دوسروں کو پریشان کیا کرتا تھا، پہلے تو وہ شخص جو دوسروں پر ظلم بھی کر دیا کرتا تھا، لیکن جب اسلام میں داخل ہوا، حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل بدل گیا، اس کی زندگی بدل گئی۔ اب اس کی زبان میں بالکل سچائی آ گئی، اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا، دوسروں کے کام آنا اور پریشانوں کی پریشانی کو دور کرنا، اب اس کے اندر یہ ہو گیا، اب وہ ہر ایک کے لیے خیر بن گیا، لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے، اب وہ دوسروں کے کام آ رہا ہے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کر رہا ہے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کو دور کر رہا ہے، جو قرضوں میں گرفتار ہیں ان کے قرضوں کو دور کر رہا ہے، جس آدمی کو کوئی دقت پیش آ گئی، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی پریشانی پیش آ گئی، وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کی مدد کو تیار ہے۔ یہ صورتحال جب لوگ دیکھ رہے تھے تو اسلام، باوجود دیکھی اسلام لانا بڑا مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سچ کو جان لیا، ہم نے حقیقت کو پہچان لیا، ہم اپنے اللہ کے ایک نیک بندے بن کر رہیں گے، ہم سچائی پر رہیں گے، صداقت پر رہیں گے۔ وہ اللہ جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور ہم اسی کے لیے سجدہ ریز ہوں گے، اور اسی کی باتوں کو ہم مانیں گے، اور اس نے جو نبی بنا کر بھیجا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے، اور ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مکی زندگی ہے۔ ہم قرآن پاک کی جب آیتیں پڑھتے ہیں، جو مکی زندگی، جو مکی صورتیں ہیں، اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس قدر سب سے پہلے اپنی توحید الوہیت کو بیان کیا کہ اے لوگو، اس ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، اس پوری کائنات کو پیدا کیا، وہ جو اس پوری نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جو اس پوری چاند تاروں آسمان و زمین سب کا مالک ہے، اس کی عبادت کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ۔ پھر کفار جو شرک کرتے تھے اور شرک پر اپنے دلائل پیش کرتے تھے، قرآن پاک ان کا رد کرتا ہے، اور ان کی عقلوں سے، ان کے ضمیر سے، ان کے دل سے، ان کے ذہن سے خطاب کرتا ہے کہ کہاں تم مارے مارے پھر رہے ہو، کس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو، کس کو تم آوازیں دے رہے ہو، کس کو تم صدا دے رہے ہو؟ یہ تو تمہاری پکار سنتے بھی نہیں، تو دنیا سے جا چکے، جو اس دنیا سے جا چکا تم اسے کتنا ہی کیوں نہ پکارو، وہ تمہاری پکار نہیں سنتا ہے۔ اچھا، اگر ہم اسے سنا بھی دیں تمہاری اس پکار کو، تو کیا وہ تمہاری مدد کے لیے آئے گا؟ انہیں تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، وہ خود محتاج ہے تم جنہیں آوازیں دے رہے ہو۔ تم ان کو پکار رہے ہو جو بیچارے تمہاری پکار کو سنتے بھی نہیں ہیں، اور اگر سن بھی لے تو تمہاری مدد کرنے پر قادر نہیں ہے، اور تم اس اللہ کو بھول جاتے ہو جو ہر وقت تمہاری فکر کر رہا ہے، جو ہر وقت تمہاری پرورش کر رہا ہے، جو ہر وقت تمہاری جینے کا سامان مہیا کر رہا ہے، جو تمہیں زندگی کے اسباب دے رہا ہے، اور جو تمہاری زندگی کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور جو تمہارے مسائل اور پریشانیوں کو دور کر رہا ہے، اور جو سب سے بڑھ کر ہے، جو سب پر طاقت رکھنے والا ہے، جو قدرت رکھنے والا ہے، تم اس کو چھوڑے بیٹھے ہو۔ اسی طرح ان مکی صورتوں کے اندر رسالت کا بیان ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا پیغام اتارا ہے اپنے نبی پر، یہ نبی جو کہے وہ ہمارا کہنا ہوتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم سارے لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میری بات مانو۔ سورہ نجم میں کہہ دیا گیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ جو بھی کہتے ہیں ہماری اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے۔ ہدایت کے راستے کو واضح کر دیا گیا، ان تطیعوہ تہتدوا،
اگر تم محمد مصطفیٰ کی اطاعت کر لو گے، ان کی بات مان لو گے، ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو مانو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، سرچشمہ ہدایت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا، ہدایت کا سرا تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ قرآن پاک اپنے دلائل کو پیش کرتا ہے، اللہ رب العزت نے بڑے عمدہ طریقے پر دلائل پیش فرمائے ہیں، انفس و آفاق کی نشانیاں پیش فرمائی ہیں۔ اسی سورہ فرقان کے اندر ان دو سمندروں کا بھی ذکر ہے جن کا پانی آپس میں ملتا نہیں، ایک کا پانی الگ رنگ کا ہے، دوسرے کا پانی الگ رنگ کا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سمندر ساتھ ساتھ بہتے ہیں مگر ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتا نہیں ان کا پانی۔ اسی سورہ کے اندر عباد الرحمن جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کو کیسے بندے پسند ہیں، کیسے لوگ اللہ کو پسند ہیں، کیسا کردار اللہ کو پسند ہے، کس طرح کی زندگی اللہ کو پسند ہے، اللہ رب العزت نے اس کو یہاں پر واضح کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ آخرت کا ذکر ہوتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو پیش کیا جاتا ہے، تو یہ سب مکی صورتوں کے اندر عام طور سے ملتا ہے، اور اس سورہ فرقان کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ایک آیتوں کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔